بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ دوستوں، میں اس وقت موجود ہوں ٹوکیو میں، اور ٹوکیو میں اس وقت موجود ہوں سفارت خانہ پاکستان میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع پیدا ہوا ہے جاپان سے، کہ جاپان کو اگلے 2040 تک 50 لاکھ افراد کی ضرورت ہے، اور 2 لاکھ افراد جاپان کو ہر سال چاہیے۔ اور پاکستان ان 26 ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پاکستان سے جاپان ٹریننگ پروگرام کے لیے پاکستانی جو ہیں جاپان آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان 47 ممالک میں بھی شامل ہے جہاں پہ جاب کے ساتھ پاکستانی جاپان آ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور نہیں اٹھا رہا تو کیوں نہیں اٹھا رہا، اور پاکستان سے جاپان آنے والے ملازمت اور ٹریننگ پروگرام کے افراد کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سفیر پاکستان جناب رضا بشیر تارڑ صاحب، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور ان سے وہ اہم سوالات جو ہر پاکستانی اس وقت جاننا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، ہم سے رابطے کرتا ہے، لوگوں سے رابطے کرتا ہے کہ وہ کس طرح جاپان آ سکتا ہے، اور ایسی بہت سی سوالات ہیں جو ابھی تک ہم لوگوں کو نہیں مل سکے، عوام کو نہیں مل سکے، وہ بھی ہم سفیر پاکستان سے ہم معلوم کریں گے۔ السلام علیکم سر، اور مجھے یہ بتائیں کہ جاپان کو اگلے 2040 تک 50 لاکھ افراد کی ضرورت ہے، اور خوش قسمتی سے اور سفارت خانہ پاکستان کی ایفرٹ سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ایفرٹ سے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں سے لوگ جاب کے لیے اور تربیت کے لیے جاپان آ سکتے ہیں۔ تو کیا پاکستان اس مواقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا نہیں اٹھا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب وقت نکالنے کا، اور بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ جو آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے مختلف حلقوں کی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی کہ جاپان میں افرادی جو قوت کی مانگ ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ایجنگ پاپولیشن کا۔ یہاں پہ بزرگ افراد کی کافی بھاری تعداد ہے، جس کو جاپانی میں یہ کورے کا شکائی نمائندہ کہتے ہیں، پرابلم آف دی ایجنگ پاپولیشن۔ اور اس کی وجہ سے اب ایک نیچرل کمپلیمنٹیرٹی ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پاکستان کا ایک یوتھ بلج ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال سے کم کی ہے، اور بڑے ماشاءاللہ ہارڈ ورکنگ اور ٹیلنٹڈ ہمارے ینگ لوگ ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ جو ڈیمانڈ ہے مختلف زمروں میں ہے، مثلا نیم ہنرمند افراد جن کو ٹرینی بھی کہا جاتا ہے، ہنرمند افراد، انجینئرز۔ نیم ہنرمند اور ہنرمند زمروں میں زیادہ مانگ تعمیرات، زراعت، اور جو کیئر گیونگ ہے، دیکھ بھال، ایک اس کا لوز ٹرانسلیشن ہے، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ کیئرنگ فار بزرگوں کی نگہداشت، کیئر گیونگ، یہ ساری چیزیں یہ شعبوں سے ہے۔ اور انجینئرنگ میں آئی ٹی انجینئرز کے لیے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں افرادی قوت کی برآمد کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ملک ہے، اور نوجوان آبادی پر مشتمل ہے۔ یہ نوجوان جاپان میں پائے جانے والے مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سفارت خانہ پاکستان ٹوکیو نے دونوں ممالک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 2018 میں کوششیں شروع کر دی تھیں۔ اب تک ان کوششوں کی بدولت جاپان اور پاکستان افرادی قوت سے متعلق 2 معاہدوں پر دستخط کر چکے ہیں۔ پاکستانی نوجوان جاپانی زبان اور ثقافت کی تعلیم حاصل کر کے آسانی سے جاپانی مارکیٹ میں جابز حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، تو سر یہ جو پاکستان اور جاپان کے درمیان جو معاہدے طے پا چکے ہیں، اس سے پاکستان سے اب تک جو نوجوان آنا شروع ہو گئے ہیں، یا کتنا اب تک پاکستان کو فائدہ ہو چکا ہے، اور آنے والے وقت میں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ اسپیڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ جی، پاکستان اور جاپان کے درمیان افرادی قوت سے متعلق 2 معاہدے ہیں۔ ایک معاہدہ ٹرینی سے متعلق ہے، اور دوسرا ہنرمند افراد کے لیے۔ یہ دونوں معاہدے سفارت خانہ پاکستان ٹوکیو اور پاکستان میں وزارت خارجہ، وزارت اوورسیز پاکستانیز اور وزارت تعلیم کی مشترکہ کوششوں سے طے پائے ہیں۔ الحمدللہ سفارت خانہ ان معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ وزارت اوورسیز نے ان معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے ٹوکیو میں کمیونٹی
اور لیبر اٹیشے کا دفتر قائم کیا، جیسے آپ جانتے ہیں بڑا ایکٹیو ہمارا دفتر ہے۔ ان معاہدوں کی تفصیلات سفارت خانے کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، اور میں نے ہر قسم کی معلومات ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے لیے ہدایات دے رکھی ہیں۔ آئیڈیا یہ ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا ڈیموکریٹائزیشن آف نالج، کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شاید یہ کوئی بہت یہ معاملہ کوئی صیغہ راز میں ہے، اور پاکستان اور جو سفارت خانہ ہے اس نے بڑا یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے اور چند لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ایک اوپن پروسیس ہے، ہر وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کہ مطلب ریڈی ٹو رائز ٹو دی اوکیشن۔ ٹرینیز سے متعلق معاہدے کے تحت 2023 میں پاکستان سے ٹرینیز کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستانی ہنرمند جو پہلے سے جاپان میں موجود تھے، انہوں نے ہنرمندوں سے متعلق معاہدے کے تحت اپنے ویزا سٹیٹس کو تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، اور پاکستان سے آئی ٹی انجینئرز کی آمد بھی اب بڑھتی جا رہی ہے۔ سال 2022 میں پہلی دفعہ پاکستان سے 1000 سے زیادہ ورکرز جاپان آئے، اور 2023 میں یہ نمبر اور بڑھ چکا ہے۔ اور اس میں ظاہر ایک بڑا جائز سوال ہے کہ جی جب لاکھوں کی ڈیمانڈ ہے اور 2018 میں معاہدہ ہوا، تو اس میں وہ جو تیزی ہونی چاہیے وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بڑا جائز سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس حکم کو دور کیا جائے، کیونکہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ اس طرح ہولڈ پہ نہیں رہ سکتے کہ اچھا جی دیکھیں گے، تو ہمیں ڈیفینیٹلی ایک سینس آف ارجنسی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو سر تیسری دنیا کے کئی ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ اسی پروجیکٹ میں کنیکٹڈ ہیں، اور وہاں سے کافی تعداد میں، ایون نیپال سے بڑے تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے 7-8 ہزار لوگ جو ہیں وہ N4 N5 کر چکے ہیں، اور سری لنکا سے کر چکے ہیں، انڈیا سے 35,000 تک، آلموسٹ 35,000 5 سالوں میں N4 کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں جاپانی سیکھنے کا رجحان اتنا کم کیوں ہے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ورک فورس اگر بھجوانی ہے تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اس میں ہم کیوں لیگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک تو کچھ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جاپانی خاصی مشکل زبان ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، آپ کافی عرصے سے یہاں تشریف فرمایا، تو اس کا اب ایک تو یہ ہے کہ لینگویج ڈیفیکلٹ ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان انگریزی میں اگر کہا جائے کہ از اے بٹ نیو ٹو دا گیم، کیونکہ یہ جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ریجن کی وجہ سے اور جو ان کی میوچل کوپریشن کی وجہ سے، یہ نہیں کہ پاکستان کے ساتھ نہیں تھی، ہماری بھی تھی، لیکن ہم شاید اور شعبوں پہ کانسنٹریٹ کر رہے تھے۔ تو یہاں یہ جو ممالک ہیں ان کا کام پہلے سے شروع ہو چکا ہے۔ مثلا میں نے جہاں سے جاپانی زبان کا کورس کیا تھا بہت عرصہ پہلے، 1989-90 میں، تو کچھ عرصہ پہلے میں نے وہ وزٹ کیا اس سینٹر کو، تو مجھے ایک یاد آ رہا تھا کہ جب میں کورس کر رہا تھا تو وہاں پہ میں واحد پاکستانی تھا، اور وہ بھی سفارتکار مطلب ہے، لیکن وہاں پہ بے شمار لوگ تھے چین سے، کوریا سے، انڈونیزیا سے، جو کہ اساتذہ کا کورس کر رہے تھے، یعنی کہ ٹیچرز آف جاپانیز لینگویج، اور پھر وہ لوگ جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہ بن جاتے ہیں ٹرینرز آف ٹرینرز، ٹھیک ہے نا، ان کو مزید سکھاتے ہیں، تو وہاں پہ لینگویج لرننگ جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ لیکن پاکستانیوں کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو جاپانی سیکھتے ہیں لوگ، ایک تو کانشیسلی مطلب فارمل ٹریننگ، دوسرا انفارملی بھی بہت سے لوگ جو یہاں پہ ہیں وہ، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ ملٹی لینگویج لوگ ہیں، زبانیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، مے بی وہ کمرشلی اتنی ابھی فیزیبل نہیں ہوں گی، لیکن ایک آپ کہہ لیں الاسٹیسٹی ان دی مائنڈ، اسٹرکچرلی بھی میں سمجھتا ہوں اردو پنجابی، یہ پنجابی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری اپنی نیٹو لینگویج، لیکن آئی ایم شیور اور ریجنل لینگویجز بھی، تو ان کا اسٹرکچرلی ان کے تھرو جاپانی سیکھنا انگریزی کی نسبت زیادہ آسان ہے، تو ایڈوانٹیج ہمیں ہے۔ اب یہ سوال کہ جی ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت تو کر رہی ہے، جاپانی حکومت نے بھی بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس میں ہماری مدد بھی کی ہے، اور انہوں نے بندوبست بھی کیا ہے اس کا لینگویج لرننگ کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نجی شعبہ ہے
پرائیویٹ سیکٹر اس کا بڑا کرٹیکل رول ہے. اور اس میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک لینگویج لرننگ کا سوال ہے، آج کل جو ہے نا اس کے ٹولز بڑے بہتر ہو گئے. مثلا میں نے جب لینگویج کورس کیا تھا تو اس وقت کیسٹ ٹیپس ہوتی تھی، انٹرنیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل ٹرانسلیٹر کے تھرو بھی آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی فیسلٹیز زیادہ ہیں اور اس کا فائدہ بالکل اٹھانا چاہیے، اور یہ ورک ان پروگریس ہے، اور اس پہ بالکل ہم کسی قسم کی جو ہے نا سستی کے متحمل نہیں ہو سکتے. سر یہ جو پاکستان سے جو کچھ آرگنائزیشنز ہیں جسے سینڈنگ آرگنائزیشنز کہا جاتا ہے، تقریباً 20 کے قریب سرٹیفائڈ سینڈنگ آرگنائزیشنز ہیں، اور ان جیسے اور بھی جو پرائیویٹ ادارے ہیں، کیا ان کو رول پلے نہیں کرنا چاہیے جاپان میں جاپانی زبان سکھانے میں؟ جی بالکل کرنا چاہیے. اور اگین مطلب ہے کہ ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دیم، ہمارا ان کے ساتھ بڑا انٹریکشن رہتا ہے جب ہم کوئی ویبینار کرتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جس طرح اوساکا میں ہمارا ایک سیمینار تھا تو لوگ پاکستان سے بھی آ کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور بڑے بڑے اچھے ویل میننگ لوگ ہیں. اور لیکن وہ ایک جو ہے نا جی کہ یہ سمجھنا کہ لائک اب میں کیسے اس کو کہ کمفرٹ زون سے نکل کے دیکھنے میں تو یہ بڑا آسان لگتا ہے نا کہ ہاں جی آپ جاپانی سیکھ لیں اور آپ جاپان چلے جائیں اور پھر وارے نیارے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن ریئل لائف مور کمپلیکیٹڈ، ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے ظاہر لینگویج لرننگ، پھر لوگوں کو یہ سینسٹائز کروانا کلچر کے بارے میں. جاپان کا آپ کو پتہ ہے کلچر بڑا ڈفرینٹ ہے، اور یہاں پہ رہنے کے آداب، رکھ رکھاؤ، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو سینڈنگ آرگنائزیشنز ہیں ان کو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپس میں کولیبریشن کر لیں. اس سیمینار کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ سرکاری ادارے ہیں جن کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید ان کو زیادہ ایج ہے یا ایڈوانٹیج ہے کہ جو ان کے پاس کیمپسز ہیں سارا کچھ. تو ہم نے یہ بھی ایک عرض کیا تھا سب کو کہ جی آپس میں مل کے کر لیں. اچھا، مل کے کرنے میں یہ ہے کہ اس میں جو بات ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیر از انف فار ایوری ون. تو یہ نہیں ہے کہ جی 3-4 اسامیاں ہیں تو اس کے لیے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں. جیسے جیسے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. اچھا، پھر ایک ہوتا ہے ریپوٹیشنل معاملات ہوتے ہیں کہ جب لوگ پاکستان آتے ہیں تو نیچرلی وہ ایک ریلائبلٹی فیکٹر آ جاتا ہے نا، اور جب لوگ ان سے کام لیتے ہیں تو ایک طرح سے آپ کہیں کہ کمپنی کی ساکھ بہتر ہوتی ہے. اور اس میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی عرض کی تھی ایک دفعہ، آپ نے مہربانی کی، کچھ آپ نے چھوٹا سا انٹرویو کیا تھا تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں جو میرٹ کرٹیکلی امپورٹنٹ، مطلب اس میں اب دیکھیں لینگویج ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ پریٹینڈ نہیں کر سکتے، یا آپ کو آتی ہے یا آپ کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا جی. اور وہ ایسی چیز ہے کہ آپ بے شک سرٹیفکیٹ لے آئیں لیکن اگر 2 سوالوں میں آپ لاجواب ہو گئے تو پھر کیسے چلے گا، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ٹوکیو سے جب آپ نکلتے ہیں، میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے کہ ٹوکیو سے جب آپ نکلتے ہیں تو لوگ کافی آپ کہہ لیں شرماتے ہیں یا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں ٹو اسپیک ان انگلش، حالانکہ آتی ہوتی. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ پراپر لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے، ان کو کوشش کی جائے کہ اچھے سے اچھے ماڈیولز، اس میں جاپانی اساتذہ سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، جو لوگ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں ان کے ایکسپیرینس سے سیکھا جا سکتا ہے. یہاں پہ آ کے لوگوں کو ریکروٹ کیا جا سکتا ہے جو مطلب ہے کہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ بولنا اور سکھانا 2 مختلف چیزیں. یو مے بی پروفیشنٹ، آپ ہو سکتا ہے فر جاپانی بولتے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اسے سکھانے کی پوزیشن میں، تو یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ. سر یہ بتائیں کہ لاسٹ 2 کوشچن کریں گے کہ پاکستانی دیکھیں ایک تو ٹریننگ پروگرام کے لیے ان کا ایکسپیرینس ضروری ہے، تعلیم اتنی ضروری نہیں ہے.
تو جو آدمی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا میٹرک یا انٹر لیکن اس کا تجربہ بہت ہے, اس کے لیے جاپانی سیکھنا ویسے مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ کوئی آپ کے نظر میں ہے کہ بھئی ایک آدمی جس کو کام آتا ہے, تجربہ اس کے پاس ہے, لیکن وہ جاپانی کوشش کے باوجود نہیں سیکھ پا رہا, اس کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس سب سے پالیسی ہے ایسی جاپان گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں کلیئرلی پالیسی تو کہنا مشکل ہے. ویسے جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے یہاں جاپانیوں کے ساتھ, تو کچھ کمپنیز بھی ہیں جاپنیز جنہوں نے ایک طرح سے فرسٹریشن کا اظہار کیا کہ جی ہم کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن پاکستان سے ہمیں لوگ مل نہیں رہے. تو میں نے ان کو یہ بھی عرض کی کہ دیکھیں میں اپنے ایکسپیرینس سے کہہ سکتا ہوں کہ جاپانی انتہائی مشکل زبان ہے. اب اگر آپ یہ انسسٹ کریں کہ جی اس میں کوئی بہت زیادہ پروفیشنسی ہونی چاہیے تو وہ مشکل ہے. مطلب ہے کہ سم ٹائمز پیپل کانٹ گیٹ دا ہینگ. جیسے جیسے پھر آپ کی ایج بڑھتی ہے اٹ بیکمز کائنڈ آف مور ڈیفیکلٹ ٹو لرن اے لینگویج. اب اس میں ہم نے ان کو یہ بھی سجیسٹ کیا کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ فرض کریں اگر آپ نے ایگریکلچر میں یا کنسٹرکشن میں کوئی کام کروانا ہے تو آپ انچارج کے تھرو بھی آپریٹ کر سکتے ہیں. جیسے نا کہ آپ نے کہنا اچھا بھائی یہ کام آپ نے کرنا ہے تو جو جاپانی جاننے والا بندہ ہے وہ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ انڈیویجولی انسسٹ کریں گے, اور اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جاب مارکیٹ کی جو اٹریکشن ہے اس میں پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو بندہ یہاں پہ اسپائر کر رہا ہے آنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے پاس متبادل کیا ہے. جس طرح ہے نا کہ ایک آئی ٹی انجینئر ہے, یہاں پہ آئی ٹی ویک میں ہماری پارٹیسپیشن تھی بڑی بھرپور, اور میں نے فردن تمام بوتھس پہ جا کے ایک طرح سے منت کی ان کی کہ جی آپ اس طرف آئیں جاپان کی طرف, بڑے اچھے. تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو آلریڈی امریکہ وغیرہ کے ساتھ کر رہے ہیں کام, تو پھر ہمیں کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے کہ پہلے جاپانی سیکھیں پھر ادب آداب سیکھیں. اور تو لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ جی دیکھیں تمام باتوں کے باوجود جاپان ایک بڑی آئیڈیل جگہ ہے, بڑی سیف ہے, اور ماشاءاللہ تو اس میں اب رزلٹ آئی ایم شیور اللہ کرے گا آئے گا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر فارمل ایجوکیشن نہیں بھی ہے, میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں اینڈ آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, کہ جہاں تک لینگویج لرننگ کا سوال ہے ایٹ لیسٹ کانورسیشن کی حد تک, چلے اگر وہ لوگ پڑھ نہیں بھی سکتے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بآسانی جاپانی سیکھ بھی جاتے ہیں اور بولتے بھی ہیں. تو وہ لیکن ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک آئیڈیل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, اس میں پھر آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آبویسلی ڈیفیکلٹیز تو ہیں نا. مطلب ہے کہ یہاں پہ آنا, یہاں پہ سروائیو کرنا, یہاں کے ریکوائرمنٹس پوری کرنا. تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم یہ باور کرائیں اپنے جاپانی دوستوں کو کہ جی اس کو تھوڑا ریلیکس بھی کریں, اتنا زیادہ وہ انسسٹ نہ کریں کہ بالکل ہی وہ ایک بیریئر بن جائے نا. جی بالکل. سر دیکھیں پوری آپ سے بات چیت کے اندر ایک فیکٹر جو سب سے کھل کر سامنے آیا کہ پاکستانی جاپان میں آنے میں اس لیے تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کہ وہاں پہ لینگویج کا ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان ان 20 اسٹینڈنگ آرگنائزیشن کا انتخاب کر رہی تو ان کو اس بات کا وہ بناتی, ان کو رسپانسبل کرتی کہ ہر آرگنائزیشن ایک دو 3 کم سے کم انسٹیٹیوٹ کھولے اور جاپانی زبان سکھانے کے, اور پھر وہ پروسیس کرا کے ان کو جاپان بھیجا جائے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے؟ وجہ فرمایا آپ نے. دیکھیں جو ریگولیٹر کا جو ایک رول ہوتا ہے نا, اور وہ بہرحال اس میں بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو ریگولیٹر ہے, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریگولیٹر کی کوئی میلافیڈی ہوتی ہے اس طرح سے, لیکن ایک پرسیپشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ کمپلین کرتے ہیں, سفارت خانے کے بارے میں بھی کرتے ہیں اور آرگنائزیشنز کے بارے میں بھی کرتے ہیں کہ جی ہمیں پراپر کوآپریشن نہیں مل رہی, گائیڈنس نہیں مل رہی, اور ہم ان کی بات کا احترام کرتے ہیں. یہ کریٹیکل بات ہے. ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ اچھا بھائی ہم کیا کریں, یہ تو آپ کا کام ہے. جہاں تک ہو سکتا ہے ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ ایک کریٹیکل یا ایک آفٹ ریکرنگ قسم کا مسئلہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی, اور یہ جاپانیوں نے بھی میں کہا کہ جی آپ کی لسٹ بڑی کم ہے اور لوگوں کو آپ آنے نہیں دے رہے. اور سوال اس میں اب یہ بھی ہے, وہ لطیف نقطہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو اس پہ پہلے بڑا کام ہوا ہو پھر آپ معیار مقرر کریں گے, ٹھیک ہے نا.
دیکھیں نا جب گاڑیاں ایجاد ہوئی پہلے پھر وہ مختلف ماڈلز آئے تو ایمیشن سٹینڈرڈز تو بعد میں آتے ہیں. تو ابھی جب کچھ زیادہ ہوا نہیں ہے تو کرائٹیرین آپ کیا بنائیں گے؟ ایک ہوتا ہے نا یا تو ہونا کہ چلیں 2-4 اداروں نے کو بہت ایک سٹرلنگ سکسیس اٹین کی ہے. تو ہماری کوشش یہ تھی, حکومت کو ہم نے ریکویسٹ یہ کی کہ جی آپ جو ہے نا بہت زیادہ اس کو سختی نہ کریں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اوپن فیلڈ ہے نا, وہ جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی نا کہ آئیڈیا یہ تھا کہ جی اس کو ڈیموکریٹائز کیا جائے. بالکل. اب آپ اگر کر سکتے ہیں, جس طرح وہ کرکٹ میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی کہتے ہیں جی میرے میں یہ ٹیلنٹ ہے, دین یو سے اوکے آپ ٹرائل دے لیں. تو obviously ہم کچھ سلیکٹرز کا کام نہیں کر رہے, لیکن وہ آگے سے پتہ چل جاتا ہے بالکل کہ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو ایک طرح سے باور ضرور کروایا جا سکتا ہے کہ ہاں جی امپورٹنس ہے, باؤنڈ نہیں کیا سکتا. ٹھیک ہے. باؤنڈ کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ دیکھیں نا الٹیمیٹلی ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ ڈریون کام ہے نا, کاروبار ہے. بالکل کاروبار ہے نا, کاروبار میں تو کوئی زبردستی نہیں ہوتی. سر اسی سے آپ ٹھیک ہے نا اسی جی. حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو ختم کرنے سے پہلے, فار ایگزامپل فرض کریں پاکستان گورنمنٹ 1000 اداروں کو سینڈنگ آرگنائزیشن کا لائسنس دیتی ہے اور ہر ادارے کو یہ پابند کرتی ہے کہ ہر ادارہ ایک جاپانی زبان سکھانے کا اسکول کھولے گا اور اس میں 100 بچے پاس ہوں گے, 100 سالانہ چلیں تو 1000 کو ملٹیپلائی کر دیں اگر 100 سے تو میرے خیال سے 100,000 چل جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا پروپوزل نہیں ہو سکتا کہ جو بھی آپ نمبر آف بڑھا دیں سینڈنگ آرگنائزیشن اور ہر ایک کو پابند کر دیں اگر ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. دیکھیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو ایک پروگریسو سوچ ہے, اور یہ تھنکنگ فرینکلی گورنمنٹ کے اندر بھی ہے, مطلب سفارت خانوں کو بھی کی پرفارمنس انڈیکیٹرز دیے جاتے ہیں. وہ یہ فری فار آل نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہے ہیں اور کوئی آپ کو پوچھنا ہے. تو ٹارگیٹس ہوتے ہیں نا جی, آپ نے یہ کیا کیا, ایسے کیا کیا, ایسے. تو اس میں یہ آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کیا, اگر میں نہیں کر سکا تو اس میں یہ امر مانے تھا. تو یہ بالکل بڑا سینسیبل پروپوزل ہے کہ اس کو لیکن اس میں میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہوتا ہے نا میوچل اگریمنٹ, جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا صافی برادری کے ساتھ بھی ایک ہوتا ہے نا کوڈ آف کانڈکٹ, تو وہ کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے, اور میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت انہوں نے کام کیا اس پہ, بڑے بڑے آڈ آورس پہ میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں. ہماری جو ان کے جو ہمارے سیکرٹری صاحب, وزراء, ہماری فارمر منسٹر آف اسٹیٹ تھیں نا ربانی خیر صاحبہ, انہوں نے بڑا اس میں کام کیا. میرے جو پریڈیسیسر پیش رو تھے امتیاز احمد صاحب, انہوں نے بھی بہت کام کیا. تو دیکھیں جی یہ ایک ملٹی سیکٹرل اور آپ کہہ لیں ملٹی اسٹیک ہولڈر ایفرٹ ہے, اور کوئی اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں کلگی لگانے والی بات نہیں ہے کہ اچھا جی سفارت خانہ ہے پاکستان نے, کیونکہ وہ تو سوشل میڈیا کی حد تک ہم اپنی بانسری بجا سکتے ہیں, لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ حقیقت میں کتنے لوگ آئے, اور وہ کریٹیکل سوال ہے. تو اس لیے ہم تو اپنے آپ کو زیادہ تھپکی نہیں دیتے, نمبر کم ہے, بڑھنا چاہیے. اور آپ نے بالکل بہت اچھا سجیشن دیا ہے کہ اس پہ, اور ہم اس پہ مزید اس کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں کہ اگرینگ آن سم کرائٹیریا, کوئی تو کچھ تو ہونا چاہیے نا, کیونکہ فیلڈ اوپن ہے, لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں, لوگ سیکھ بھی رہے ہیں, ٹریننگ لے بھی رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور اپیل ہوگی جاپانی حکومت سے بھی کہ ان لوگوں کو پھر کم از کم جو لوگ یہ تمام اس میں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں ان کی پھر حوصلہ شکنی نہ ہو, کیونکہ اس سے بھی پھر مشکل ہو جائے گا نا کہ اگر لوگ. اور میں یہ بھی کہتا چلوں, اور یہ میں نے بہت جگہ پہ بڑا انٹرسٹ لے رہی جاپان, جی بالکل بالکل, اور بڑا دیکھیں ہماری یہ کوشش ہے, اور میں نے بہت واشگاف الفاظ میں, ظاہر ہے میرا کام ہے مارکیٹ کرنا, پروموٹ کرنا اپنے ملک کو, لیکن میں جینوئنلی کنونسڈ ہوں کہ پاکستانی جو ہے نا جی وہ جہاں بھی گئے دے آر پروو ٹو بی این ایسٹ. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ہمارا موازنہ انڈیا سے کریں گے تو شاید نمبرز میں کوئی معاملہ ہوگا, لیکن دیکھیں جی جو پاکستانی یہاں پہ موجود ہیں ان کا آپ دیکھیں, ان کی سکسیس دیکھیں, ان کے لیے جو رسپیکٹ ہے اس کو دیکھیں. آپ اس میں شامل ہیں جو ہمارے مطلب مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ.
تو میں نے جب بھی کسی جاپانی سے بات کی یا ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی تعریف کرتے ہیں پاکستانی، اور ان کے درد دل کے بھی وہ بڑے مداح ہیں. جب کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو اس میں وہ بڑے پیش ہوتے ہیں ریلیف میں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی. تو بڑے درد دل رکھنے والے ہم لوگ ہیں جی، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ، ایکسٹریملی کمپیشنیٹ اینڈ ویری کمپیٹنٹ پیپل. اور باقی یہ ہے کہ اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہنچ جاتے ہیں ان کی وجہ سے پھر ایک بہت اچھی شہرت بھی بنتی ہے. وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ آدمی آیا ہے، کام بھی کر رہا ہے، بڑا رسپیکٹفل بھی ہے، ہمارے کلچر کی بھی رسپیکٹ کر رہا ہے، کسی کو کوئی ٹربل نہیں دے رہا. تو الحمدللہ صحیح ہم جو بھی ہے ہماری ناقص وہ کر رہے ہیں جی، اینڈ اٹ از ورک ان پروگریس. اور اس میں بس یہ ہے کہ ڈسہارٹن نہیں ہونا. اور باقی یہ ہے کہ جو آپ کی طرح جو ویل وشرز ہیں ان کو بالکل سب کو یہ احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، اس میں یہ اب جو ہے نا کام کرنے کا. سر ایک میسج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے پاکستانیوں سے کے لیے ہو کہ جو پاکستانی جاپان میں 20-25 ہزار پاکستانی ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ ان کے بھی رشتہ دار آنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو آپ میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی کہ نا ہر پاکستانی اگر 2 بچوں کو جب پاکستان میں جاپانی زبان اسپانسر کر دے تو اس سے بھی 50,000 ٹریننگ ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایسا ہو. تو اس کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پاکستانی کو؟ جی بالکل. میں جی جب سے یہاں آیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ کوشش رہی ہے کہ جو اپنے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ ایک ربط مسلسل رکھا جائے، اور اینڈ آن این ایکول بیسس. یہ نہیں کہ ہم ان کو کوئی لیکچر دے رہے ہیں. یہ تو یہ ہے جی کہ ان ایفرٹس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت بھی ہے، چینلائز کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن انڈیویجولی بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو یہاں پہ پاکستانی ہیں بڑے مخیر لوگ ہیں اور اپنے ملک کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں بہت کچھ کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے سب. تو یہ جو آپ نے فرمایا نا یہ بڑی کریٹیکل بات ہے کہ وہاں پہ جس طرح لیٹس سے آپ کا گاؤں ہے، اب ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کے دیگیں وغیرہ بانٹیں، بڑی اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپاورمنٹ ہے، امپاورمنٹ میں بالکل اگر بچوں کو ایک ارلی ایج سے اسپانسر کیا جائے اور وہ یہاں تعلیمی اداروں کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اب یہاں بھی پاپولیشن ڈکلائن کر رہی ہے، تو یونیورسٹیز اور یہ وہ ان کے پاس بھی اتنا زیادہ اسٹوڈنٹس کی تعداد نہیں ہے. یہ بات میں کینیڈا میں بھی کرتا تھا جب میں وہاں سے بھیج تھا کہ وہاں پہ بھی ان کو اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کر کے اور اگین میرٹ بیسڈ، اور یہ سمجھ کے کہ جی جو محنت سے ایک چیز حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ ڈیوریبل ہوتی ہے، اینڈ ناٹ فائنڈنگ شارٹ کٹس. آپ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ اس سے پھر اس کا ایک ریپوٹیشنل کاسٹ ہے. تو جو اسٹیٹڈ پرپز آف وزٹ ہے اس کو آنر کیا جائے. یہ نہیں کہ آ کے بندہ کہ اچھا جی چلو میں اب یہاں پناہ لے لیتا ہوں، یہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ اتنا اچھا آئیڈیا. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا جی. اور جتنی جلدی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بے شمار ہمارے پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، بڑے متمول لوگ ہیں اور وہ اس پہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو نئی بات بتا رہا ہوں، وہ آلریڈی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں. ہمارا کمیونٹی ویلفیئر ونگ بھی ہے، آپ جیسے جو خیر خواہ ہیں ان کے تھرو بھی اس کی میسیجنگ کی جا سکتی ہے. ایک لائحہ عمل بھی بنایا جا سکتا ہے. مطلب اس پہ ہم نے کچھ کوشش کی ہے، جس طرح ایک پاکستان برین ٹرسٹ کہ جیسے جو یہاں پہ انٹلیکچوئلز ہیں ان کو چینلائز کیا جائے، پوٹینشیل انویسٹرز کو کیا جائے. تو اس سلسلے میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، اور یہ شاید اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں مانگتا. اس طرح لینگویج ٹریننگ سینٹر بھی ہے نا، تو ظاہر ہے جو آدمی جس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اگر وہ وہاں پہ کھولتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. اسی طرح ٹریننگ، ووکیشنل ٹریننگ، اگر آپ مثلا یہاں پہ ایک شخص آ رہا ہے زرعی شعبے میں کام کرنے کے لیے تو اسے کچھ کلو تو ہونا چاہیے نا، یا ایز اے ویلڈر آ رہا ہے تو اسے کام آنا چاہیے. آئے گا تو ظاہر ہے وہ شہرت بھی اچھی ہوگی. تو بالکل جی میں دعوت دیتا ہوں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کو، اور
ساتھ ساتھ اس بات کا وہ ہمیں ادراک بھی ہے کہ یہ بہت کچھ انہوں نے کیا بھی ہے، کرتے بھی رہتے ہیں، اور بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایفرٹس پول کرنے کی ضرورت ہے. جو اپنے کوئی چلیں ڈفرینسز وغیرہ بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اوور کم کر کے، مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی جو ہمارا ملک ہے، جس کے ہم نمکھار ہیں، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے لیے ہم بالکل بے لوث طریقے سے کام. تو سر یہ بتائیں کہ آپ جو اگلے 2040 تک کا، جیسے فار ایگزامپل یہ جاپان کو 50 لاکھ پاپولیشن کی ضرورت ہے اب ان کی ورک فورس کی، تو اس میں پاکستان کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ اب جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں، جس اسپیڈ سے چل رہے ہیں، کہاں پہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم لوگ پاکستان کو جاپان میں؟ دیکھیں جی، الحمدللہ پاکستان کا ایک اعجاز ہے کہ کوانٹٹی میں بھی ہم مار نہیں کھاتے، لیکن کوالٹی میں بھی نہیں کھاتے. تو پاکستان کا الحمدللہ فیوچر بہت اچھا ہے، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہے ہر شعبہ زندگی میں کہ معاملات کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ساتھ یہ بھی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی سب اچھا ہے، وہ بھی مناسب نہیں ہے. اور یہ ہے کہ لیکن جو میں نے ڈرائیو دیکھی ہے لوگوں میں اور جو ایفرٹ دیکھا ہے، اب اس کو اگر ہم چینلائز کریں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دفعہ لوگ غیر قانونی طریقے سے، یہ جو بڑی ٹریجک خبریں ہمیں ملتی ہیں، کبھی کشتی ڈوب گئی ہے وہ، اور ان کے ساتھ پوری ہمدردی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنی محنت، اتنی انویسٹمنٹ لیگل چینلز پہ کریں تو اس کے نتائج بہتر سامنے آ سکتے ہیں. اور اس میں پھر یہ ہے کہ جو ایک ہے نا، اس پہ کنسنسس بلڈنگ کے لیے میڈیا کا بڑا کریٹیکل رول ہے. آپ کی بڑی آؤٹ ریچ ہے جی، جس گروپ کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کی بڑی آؤٹ ریچ ہے. تو اس میں ایک کانشیسلی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ واٹ از پاسبل، واٹ کین بی ڈن. اس میں مثلاً ایک جو ہے ریئل لائف ٹیسٹیمونیلز، جیسے ہم نے ایک سیمینار میں کیا نا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ جو یہاں پہ آ چکے ہیں، تو اب وہ جب کوئی پاکستانی کہتا ہے کہ جی میں جاپانی میں بول رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں 2-3 مہینے پہلے آیا تھا، تو جاپانی کافی متاثر ہوتے ہیں کہ یہ 2-3 مہینے میں اتنی مشکل زبان کیسے سیکھ گیا. اور آپ کو پتہ ہے ایسے کیسز موجود ہیں. تو الحمدللہ جی، دا فیوچر از برائٹ. اس میں بالکل ہاں، بس یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ 5 بھی 0 سے بہتر ہوتا ہے، 100 تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یس، کوشش 100 کی کریں، لیکن 30-40 بھی ہو تو دل نہیں چھوڑنا. جہد مسلسل ہے، کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے انسٹیٹیوشنل بیسس پہ. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی اور آ جائے گا، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم ہونا چاہیے کہ وہ مطلب چینج آف لیڈرشپ کے ساتھ ایک بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ نہ ہو. سملرلی حکومت میں بھی ہونا چاہیے، کمیونٹی میں بھی یہ ادراک ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جی، بس اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جناب، ہم بات کر رہے تھے سفیر پاکستان جناب رضا بشیر تارڑ صاحب سے، اور جو بات چیت، جو خلاصہ میں سمجھتا ہوں ہمارے سامنے آیا، وہ یہ کہ ایک تو گورنمنٹ آف پاکستان اور سفارت خانہ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ پاکستانی کو جاپان لانے کی. نمبر 2، ہماری جو سینڈنگ آرگنائزیشنز ہیں اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور کوئی ایسا پروپوزل بھی جانا چاہیے کہ ہر زیادہ سے زیادہ سینڈنگ آرگنائزیشن ہو اور وہ جاپانی زبان سکھانے میں کردار ادا کریں. اور نمبر 3، جو پاکستانی جاپان میں مقیم ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان میں اپنے جتنے بھی دوست، یار، رشتہ دار، سب کو تربیت دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.